کب تک افغان مہاجرین کا بوجھ اٹھائیں؟ صوبائی حکومتیں اور ادارے مل کر افغانوں کی جلد واپسی یقینی بنائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی افغان پناہ گزینوں سے متعلق اجلاس میں ہدایت۔ کہا افغانستان سے پاکستان پر حملہ خوارج کی در اندازی تشویشناک ہے۔ پاکستان کی بہادر افواج نے حملے کا بھرپور انداز سے جواب دیا۔ فیلڈ مارشل آصم منیر کی قیادت میں افواج پاکستان نے افغانستان کے حملوں کو پسپا کیا۔ پاکستان اور افغانستان میں جنگ بندی میں 48 گھنٹے کی توسیع پر اتفاق۔ غیر ملکی خبر ایجنسی روئٹرز کا بتانا ہے دوحہ میں متوقع بات چیت کی تکمیل تک جنگ بندی رہے گی۔ پاکستان کا وفد بات چیت کے لیے قطر کے دارالحکومت پہنچ چکا۔ افغان عبوری حکومت کا وفد کل دوحہ پہنچے گا۔ افغان عبوری حکومت کی درخواست پر 48 گھنٹے کی جنگ بندی شام 6 بجے ختم ہو گئی تھی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے عبوری جنگ بندی کا مقصد تعمیری بات چیت سے مسئلے کا قابل عمل حل تلاش کرنا تھا۔ فتنہ خوارج افغانستان کی سرزمین سے آپریٹ ہوتے ہیں۔ طالبان رجیم اپنی سرزمین کے استعمال نہ ہونے کی یقین دہانی پر عمل کرے۔ بھارت افغانستان میں کالعدم ٹی ٹی پی اور بی ایل اے سمیت دیگر دہشت گردوں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ کابل میں اس وقت کوئی آئین موجود نہیں، ایک گروہ طاقت کے بل بوتے پر اقتدار میں ہے۔ افغان طالبان کی جانب سے لاشوں کی بے حرمتی قابل مذمت اور ناقابل برداشت ہے۔ معاملے کو کابل انتظامیہ کے ساتھ اٹھایا ہے۔ طالبان رجیم کے بعد افغانستان بھارت کی پراکسی بن گیا۔ یہ لوگ کل تک ہماری پناہ میں تھے، ہماری زمین پر چھپتے پھرتے تھے۔ آج کابل کے حکمران بھارت کی گود میں بیٹھ کر سازشیں کر رہے ہیں۔ دہشت گردی کی جنگ بھارت افغانستان اور ٹی ٹی پی نے مل کر پاکستان پر مسلط کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا ایکس پر بیان، لکھا 5 دہائیوں کی زبردستی کی مہمان نوازی کے خاتمے کا وقت ہے۔ پاک سرزمین پر بیٹھے تمام افغانوں کو اپنے وطن جانا ہوگا۔ ہماری سرزمین اور وسائل 25 کروڑ پاکستانیوں کی ملکیت ہیں۔ خوددار قومیں پرائی سرزمین اور وسائل پر نہیں پلتی۔ افغان طالبان رجیم بننے کے 5 سال میں ہماری کوششوں اور قربانیوں کے باوجود کابل سے مثبت رد عمل نہیں آیا۔ وزیر خارجہ، وزیر دفاع، مشیر قومی سلامتی ISI نے دورے کیے، نمائندے خصوصی سیکریٹری بھی گئے۔ بارڈر فلیگ میٹنگ 225 مرتبہ، 836 احتجاجی مراسلے، 13 مرتبہ ڈیمارش کیا گیا۔ اس دوران تک 3844 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا۔ اب احتجاجی مراسلے کی اپیلیں نہیں ہوں گی۔ کابل وفد نہیں جائیں گے۔ دہشت گردی کا 90 جہاں بھی ہوگا ان کی بھاری قیمت ادا کرنا پڑے گی۔ شمالی وزیرستان میں خوارج کا خودکش حملہ ناکام، 6 خارجی جہنم واصل۔ ذرائع کے مطابق میر علی میں ایک خارجی نے بارود سے بھری گاڑی سیکیورٹی فورسز کے کیمپ کی دیوار سے ٹکرائی۔ 5 خارجیوں کو کیمپ میں داخل ہونے کی کوشش کے دوران ہلاک کیا گیا۔ پوسٹ کی چھت گرنے سے سیکیورٹی فورسز کا ایک جوان شہید، 6 زخمی ہوئے۔ لکی مروت کے علاقے سلطان خیل میں سیکیورٹی فورسز کی کامیاب کارروائی میں 8 انتہائی مطلوب خارجی مارے گئے۔ ٹنگ کلی دتا خیل میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن فائرنگ کے تبادلے میں 6 خوارج ہلاک، 3 زخمی ہوئے۔ 4 روز کے دوران افغان طالبان کے بھیجے گئے 108 خوارج جہنم واصل کیے جا چکے۔ سیکیورٹی فورسز نے سینکڑوں کلو بارود سے بھری گاڑی پکڑ لی۔ فتنہ خوارج گاڑی کو باجوڑ کی آبادی میں دھماکے سے اڑانا چاہتے تھے۔ بارود سمگل کر کے افغانستان سے سامان کے ساتھ لایا جا رہا تھا۔ وزیر اعلیٰ کے پی سہیل آفریدی افغان مہاجرین سے متعلق اجلاس سے غیر حاضر۔ وزیر اعظم نے اجلاس میں کہا خیبر پختونخوا وفاق کی ایک اہم اکائی ہے۔ ایک روز پہلے وزیر اعلیٰ سے ٹیلی فون پر گفتگو ہوئی، انہیں مبارکباد دی اور مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ کہتے ہیں وزیر اعلیٰ کے پی اسلام آباد میں موجودگی کے باوجود اجلاس میں نہیں آئے۔ سہیل آفریدی کی عدم موجودگی سے صرف صوبے کے عوام کو فرق پڑے گا۔ اختیار ولی کہتے ہیں حادثاتی وزیر اعلیٰ ابھی سے مسائل پیدا کر رہے ہیں۔ اپنے مفادات کے خاطر کے پی کے عوام کو ایندھن نہ بنایا جائے۔ افغان مہاجرین کے حوالے سے پالیسی پر عمل درآمد ضروری ہے۔
گورنر نے خیبر پختونخوا میں آپریشن لازمی قرار دے دیا. فیصل کریم کنڈی نے کہا صوبے میں آپریشن کے بغیر امن نہیں آ سکتا. وزیر اعلیٰ سمیت سب کو ایک پیج پر آنا ہوگا. پولیس جوانوں نے ڈی آئی خان کو بڑے نقصان سے بچایا. حملہ آور براہ راست افغانستان سے رابطے میں تھے. محسن نقوی سے ڈی آئی خان میں دہشت گردی کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کرتا ہوں. پولیس لائنز حملے میں نادرا کا سارا دفتر جلا دیا گیا. ڈیٹا میں افغانوں کی معلومات بھی تھی. کیا حملہ کرنے کا مقصد افغانوں کا ریکارڈ ختم کرنا تھا؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے چیف جسٹس پاکستان کو خط لکھ دیا. ایڈوکیٹ جنرل کی وساطت سے لکھے گئے خط میں کہا گیا چیف جسٹس پاکستان وزیر اعلیٰ کے پی کی بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کی ہدایت دیں. چیف جسٹس سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل اور وزارت داخلہ کو ہدایت جاری کریں. نئے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی درخواست دائر کر رکھی ہے. بانی پی ٹی آئی کی وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی ملاقات تک نئی کے پی کابینہ کی تشکیل مؤخر کر دی گئی. ذرائع کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ سے بانی کی ملاقات میں مشاورت سے نئی کابینہ کا فیصلہ ہوگا. پنجاب کابینہ نے ٹی ایل پی پر پابندی لگانے کی منظوری دے دی. اس حوالے سے اسمبلی وفاق کو بھجوا دی گئی ہے. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کہتی ہیں مذہبی جماعت کے تمام اکاؤنٹس کو سیل کر دیا جائے گا. حکومتی فیصلے کسی مذہبی جماعت عقیدے کے خلاف نہیں بلکہ انتہا پسند گروہ کے خلاف ہے. پنجاب میں اب کوئی اسلحہ لائسنس جاری نہیں ہوگا. کسی کے پاس غیر قانونی اسلحہ موجود ہے تو 1 ماہ کے اندر اندر جمع کرا دے. قانونی اسلحہ رکھنے والوں کو اپنا اسلحہ خدمتگار میں رجسٹر کرانا ہوگا. سوشل میڈیا پر اشتعال انگیز مواد پھیلانے پر قانون کے تحت کارروائی ہوگی. ٹی ایل پی مظاہروں کے دوران پولیس پر حملے جانی و مالی نقصان کی تفصیلات سامنے آ گئی. 2016 سے 25 تک ٹی ایل پی کے مظاہروں میں 11 پولیس اہلکار شہید، 1648 اہلکار زخمی ہوئے. 69 پولیس اہلکار مستقل معذور. پرتشدد مظاہرین کے ہاتھوں 16 شہری جاں بحق اور 54 زخمی ہوئے. مظاہروں میں 97 پولیس گاڑیاں مکمل ناکارہ، 2 جلا دی گئیں. پولیس کی 10 عمارتوں کو شدید نقصان پہنچا. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے جمعیت علماء پاکستان کے شاہ اویس نورانی کی ملاقات. کسی بے گناہ کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی. ملاقات میں اتفاق. محسن نقوی نے کہا قانون میں ہاتھ میں لینے کی اجازت ہرگز نہیں دی جائے گی. ریاست کے خلاف ہتھیار اٹھانے کی قطعاً اجازت نہیں دی جا سکتی. بدامنی، انتشار، انتہا پسندی پھیلانے والے عناصر سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. شاہ اویس نورانی نے کہا پائیدار امن، رواداری اور بھائی چارے کے فروغ کے لیے ہر ممکن تعاون کریں گے. علامہ طاہر اشرفی کہتے ہیں تمام علماء و مشائخ اور تنظیموں نے ہڑتال سے لا تعلقی کا اعلان کیا، لیکن بدقسمتی سے ایسی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کی گئی جو کسی کے لیے بہتر نہیں. سعودی عرب ابراہیمی معاہدے میں آ جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ پر امید. امریکی صدر کا کہنا ہے سعودی عرب ابراہیمی معاہدے کا حصہ بنا تو باقی ملک بھی آ جائیں گے. کچھ ملکوں سے انتہائی مثبت بات چیت ہوئی ہے. وہ ملک ابراہیمی معاہدے میں شامل ہونا چاہتے ہیں. پاکستان کا فرسٹ ویمن بینک عرب امارات نے خرید لیا. پاکستان اور یو اے ای کی انٹرنیشنل ہولڈنگ کمپنی کے درمیان معاہدہ طے پا گیا. تقریب میں وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آصم منیر کی شرکت. وزیر اعظم نے کہا ٹیم ورک کے نتیجے میں آج معاہدہ پائے تکمیل کو پہنچا. منصوبے سے دونوں ملکوں کو فائدہ ہوگا. G2G فریم ورک کے تحت طے پانے والا معاہدہ اچھے سفر کا آغاز ہے. مزید مشترکہ منصوبے شروع کریں گے. شیخ زید پاکستان کے سچے اور مخلص دوست تھے. شیخ محمد زاید ال نہیان کا دل پاکستانیوں کے ساتھ دھڑکتا ہے. وزیر اعظم نے چک شہزاد میں جیو سائنس ایڈوانس ریسرچ لیبارٹریز کا افتتاح کر دیا. فیلڈ مارشل سید آصم منیر اور وفاقی وزراء بھی موجود تھے. لیبارٹری اب بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ تجزیاتی ڈیٹا فراہم کر سکے گی. جیولوجیکل سروے آف پاکستان نے اپ گریڈیشن اور سرٹیفیکیشن کو معدنی شعبے میں سرمایہ کاری کے فروغ کے لیے اہم قرار دیا.
چیف آف دی نیول اسٹاف ایڈمرل نوید اشرف کا دورہ امریکہ، اعلیٰ بحری اور سول قیادت سے اہم ملاقاتیں، پیشہ ورانہ دلچسپی کے امور، علاقائی سلامتی، پیشہ ورانہ تربیت اور میری ٹائم تعاون پر تبادلہ خیال۔ نیول چیف نے امریکہ کی نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اور امریکی محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا۔ امریکی اسکالرز اور تھنک ٹینک کے ماہرین سے خطاب میں میری ٹائم سیکیورٹی چیلنجز اور مشترکہ میری ٹائم کوششوں میں پاک بحریہ کے تعاون پر روشنی ڈالی۔ دورہ دونوں ممالک کے درمیان میری ٹائم سیکیورٹی اور دفاعی تعاون کو فروغ دے گا۔ کراچی میں بھتہ خور سرگرم، شاہ لطیف ٹاؤن میں ٹرانسپورٹر سے 10 لاکھ روپے بھتہ مانگ لیا۔ پولیس کا کہنا ہے ملزمان نے بھتے کی پرچی کے ساتھ گولی بھی بھیجی تھی۔ بھتہ نہ دینے پر ملزمان نے ٹرانسپورٹر کے پلاٹوں پر تعمیرات مسمار کر دی۔ چنیسر گوٹ سے رینجرز نے ڈکیتی اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث 7 رکنی گینگ گرفتار کر لیا۔ ترجمان رینجرز کا کہنا ہے ملزمان شہریوں کو لوٹنے کے بعد بلوچستان فرار ہو جاتے تھے۔ اسرائیل معاہدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ معاہدے کے بعد سے اب تک 23 فلسطینی مختلف حملوں اور فائرنگ میں شہید ہو چکے۔ حماس کا کہنا ہے ثالثوں کو اسرائیل کی خلاف ورزیوں کی فہرست دے دی ہے۔ ہم معاہدے پر قائم ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں۔ ہم اپنے لوگوں پر کوئی بین الاقوامی سرپرستی قبول نہیں کریں گے۔ یرغمالیوں کی لاشوں کی واپسی میں وقت لگ سکتا ہے۔ کچھ لاشیں تباہ شدہ سرنگوں میں دفن ہیں۔ اسرائیلی فوج نے دھمکی دی یرغمالیوں کی لاشیں نہیں ملی تو دوبارہ کارروائی شروع کر دیں گے۔ بنگلہ دیش کے پبلک پروسیکیوٹر کی سابق وزیر اعظم شیخ حسینہ کے لیے سزائے موت کی درخواست۔ دوران سماعت پبلک پروسیکیوٹر تاج الاسلام نے کہا 1400 قتل کے لیے وہ 1400 مرتبہ پھانسی کی مستحق ہیں۔ شیخ حسینہ تجربہ کار مجرم ہیں، اپنی درندگی پر انہیں کوئی پچھتاوا نہیں۔ اقوام متحدہ کی اعداد و شمار کے مطابق بدامنی کے دوران کم از کم 1400 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بنگلہ دیشی عدالتوں نے شیخ حسینہ کے کئی وارنٹ گرفتاری جاری کیے، لیکن بھارت نے اب تک ان پر عمل درآمد سے انکار کیا ہے۔ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائیں، زندگی بھر کی معذوری سے بچائیں۔ انسداد پولیو مہم کا 5واں روز 19 اکتوبر تک جاری رہنے والی مہم کے دوران 4.5 کروڑ بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف۔ سونے کی قیمتوں کو پر لگ گئے، ایک دن میں ریکارڈ اضافہ۔ پاکستان میں 1 تولہ سونا 14,100 روپے مہنگا، قیمت 4,56,900 روپے ہو گئی۔ بین الاقوامی بازاروں میں فی اونس سونا $141 مہنگا ہوا، قیمت $4358 فی اونس ہو گئی۔ سیف اللہ کا گول کام کر گیا۔ سلطان آف جوہر ہاکی کپ میں پاکستان اور آسٹریلیا کا مقابلہ 3-3 سے برابر ہو گیا۔ 3 کوارٹرز تک آسٹریلوی ٹیم کو 2-1 کی برتری حاصل تھی۔ چوتھے کوارٹر میں گرین شرٹس نے 2 بار گیند جال میں پہنچا کر ہار کو برابری میں تبدیل کیا۔ حنان شاہد نے 2، سیف اللہ نے 1 گول کیا۔ قومی ٹیم کل تیسری پوزیشن کے لیے برطانیہ سے مقابلہ کرے گی۔ وینکوور اوپن اسکواش چیمپئن شپ میں پاکستانی کھلاڑیوں کا شاندار کھیل، نور زمان اور اشب عرفان کوارٹر فائنل میں پہنچ گئے۔ راؤنڈ آف 16 میں نور نے ویلز کے ٹائلر کو 3-1 سے پچھاڑا۔ اشب نے ہانگ کانگ کے میتھیو کو 3-2 سے شکست دی۔